اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 258 ہے اور پارہ نمبر 3۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ محاورہ ترجمہ ہے، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تو اس کو مغرب سے نکال لا۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں جس جھگڑے یا مناظرے کا ذکر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دور کے بادشاہ نمرود کے درمیان ہوا تھا۔ یہ بابل یعنی عراق کا بادشاہ تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب ہے، کسی کا نام نہیں۔ جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا ہے، اسی طرح بابل یعنی عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا۔ اور فرعون کی طرح نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تھی، اور حکومت پا کر اس کے اندر رغبت اور سرکشی آ گئی تھی، جس کی بنا پر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ قدیم بادشاہ لوگوں کو یہ یقین دلا کر ان پر حکومت کیا کرتے تھے کہ وہ خدا کا انسانی پیکر ہیں، اور نمرود کی قوم سورج کو دیوتاؤں کا سردار مانتی تھی اور اس کی پوجا کرتی تھی، اور نمرود نے یہ کہا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا اوتار ہے، اس لیے وہ لوگوں پر حکومت کرنے کا خدائی حق رکھتا ہے۔ اور در حقیقت یہ سیاسی اقتدار اور بادشاہت کا دعویٰ تھا کہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں۔ اصل میں یہی خدائی اختیار ہے جو انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ پھر فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ بادشاہ اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اور بادشاہت اس لیے نہیں ملتی کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے۔ اور نمرود نے بادشاہت ملنے کی وجہ سے کفر اور طغیانی کا رویہ اختیار کیا، اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، اور شیطان نے اس کے دماغ میں یہ خیال بٹھا دیا کہ وہی لوگوں کا رب ہے۔ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا معبود تو ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کی خدائی میں اس کا شریک ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جسے ہر کام کا اختیار حاصل ہے، اسے زندگی اور موت پر اختیار ہے۔ زندگی اور موت کی مثال اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے عظیم کام ہے۔ زندگی دنیا کی ابتدا اور موت آخرت کی ابتدا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی موت کا مالک ہے۔ وہی موت کا اور زندگی کا خالق ہے، اسی کے فیصلے موت اور حیات کے لیے نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، یعنی عدم سے وجود ملانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، یعنی سب کچھ موجود ہوتے ہوئے مٹا ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یعنی تمام موجودات پر صرف اللہ کا قانون چلتا ہے۔ فرمایا قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمرود یہ سمجھتا تھا کہ اپنی قوم کا خود مختار حاکم ہے وہ، اور اسی کے فیصلے قوم پر نافذ ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سزائے موت بھی دے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں، تو گویا میں رب ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسی مجلس میں 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا،
اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں نے بھی جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے تو پھر انہوں نے دوسری ایسی دلیل دی جس نے اس کو لاجواب کر دیا۔ فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل اس لیے دی کہ وہ جو موت اور حیات پر قادر ہو وہی ہر شے پر تصرف بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے نمرود کو دعوت دی کہ سارے ستاروں کو چھوڑ کر ایک سورج کی حرکت پر اپنی تصرف کو ثابت کر دو۔ اگر تم سورج کی حرکت کو کنٹرول کر لو یعنی اسے مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دو تو تم واقعی خدا ہو ورنہ تم جھوٹے ہو۔ کیونکہ ہم روزانہ یہ فطرت کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اور کبھی اس نظام میں کوئی خلل نہیں آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فطرت انسانی کا ہاتھ پکڑ کر نمرود کو چیلنج کیا اور نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر فرمایا فَبُوہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، یعنی نمرود اس دلیل کے سامنے حیران اور ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا چیلنج جب اس کے سامنے آیا تو حق واضح ہو گیا اور اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتا لیکن اس نے انکار کیا اور کافرانہ رویہ اختیار کیا اور تکبر میں مبتلا ہوا جس کی وجہ سے وہ حق کی طرف نہیں آیا۔ پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے دلوں میں قطعی دلائل کے لیے گنجائش نہیں بناتا، اس لیے کہ انہیں نہ ہدایت کے راستے کی تلاش ہوتی ہے اور نہ ہی ہدایت کے راستے پر چلنے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کفر اور گمراہی میں مبتلا رہنے دیتے ہیں کیونکہ اس کفر اور گمراہی کو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے اور وہ ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت تک پہنچنے کے اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص ظالمانہ مزاج رکھتا ہے وہ ہر واقعے سے تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس طرح مزید گمراہ ہو جاتا ہے، گویا گمراہی کی غذا تکبر اور خود پسندی ہے، جبکہ عاجزی، انکساری اور شکر گزاری سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور انسان ہدایت کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور خود پسندی سے بچا کر عاجز، انکسار اور شکر گزار بندہ بنا لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔